جنید اور ماہین نے بھی اپنے اپنے گھر میں بات کر لی تھی اور ان کے گھر والوں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ماہین سب سے پہلے تاشا کو اپنے اور جنید کے آفیشیل ہونے کی خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ اس نے بہت بار تاشا کے نمبر پر کال کی مگر وہ پک نہیں کر رہی تھی۔ ایمان اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھے تھا اور جنید سے میسیجز پر اسی بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ میسیج ٹائپ کر رہا تھا جب سکرین پر جنید والی کالنگ لکھا ہوا جگمگانے لگا۔ اس نے کال پک کی اور کہا، ہاں ماہین بولو۔ ایمان، تاشا اپنا فون نہیں اٹھا رہی، میں کب سے اسے کال کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے ماہین کی پریشان بھری آواز ابری تھی۔ اچھا 1 منٹ رکو، میں بات کروا دیتا ہوں۔ وہ فون اسی طرح ہاتھ میں پکڑے تاشا کو ڈھونڈتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا، لیکن وہ گھر کے اندرونی حصے میں نہیں تھے۔ اس نے لان میں جا کر دیکھا تو وہ وہاں گھاس پر بیٹھی نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ ایمان نے اس کے قریب جا کر فون اسے پکڑایا تو تاشا نے فون پکڑتے ہوئے نہ سمجھی سے ایمان کو دیکھا۔ ماہین کی کال ہے تمہارے لیے، ایمان نے اسے بتایا تو تاشا نے او اچھا کہتے ہوئے فون کان سے لگا لیا۔ یار کب سے تمہیں کال کری ہوں، فون کیوں نہیں اٹھا رہی تم؟ ماہین نے فوراً اس سے پوچھا۔ ہاں وہ میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، چارجنگ پر لگایا ہے، تاشا نے وجہ بتائی۔ ایمان چند منٹ وہیں کھڑا رہا مگر ان کی باتیں لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ ایمان نے اسے اشارے سے سمجھایا کہ بات کر کے فون مجھے واپس کر دینا، اور یہ کہہ کر وہ خود اندر چلا گیا۔ جب تک اس کا فون اس سے دور تھا وہ بالکل فری تھا۔ پہلے اس نے کچن میں جا کر پانی پیا اور پھر وہیں لاؤنج میں صوفے پر لیٹ کر ٹی وی لگا لیا۔ تھوڑی دیر تک وہ چینل سرچنگ کرتا رہا مگر کچھ اچھا دیکھنے کو نہ ملا تو اس نے ٹی وی کو آف کر دیا اور ٹیبل پر پڑا اخبار اٹھا لیا۔ اخبار کے پیجز کو آگے پیچھے الٹتے پلٹتے ہوئے کالم پڑھنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد تاشا غصے میں اس کے پاس آئی اور ایمان کے ہاتھ سے اخبار جھپٹ کر کھینچا۔ ایمان نے بھی نہ سمجھی سے اس کے غصیلے چہرے کو دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہا، یہ کیا حرکت؟ ابھی اس کے الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر پڑا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر شدید حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ نفیسہ بیگم سلائی مشین پر کپڑا ڈال کر بیٹھی تھی۔ تھپڑ کی گونج پر انہوں نے سر اٹھا کر کمرے سے باہر دیکھا۔ ان کی لاڈلی ان کے داماد کو خوفناک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور نہ جانے اب کیا طوفان مچانے والی تھی۔ وہ بھی فوراً سب کچھ چھاڑ کر اٹھی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا نکلو گے۔ تاشا کے الفاظ اور اس کے چہرے کے تاثرات ایمان کو الجھن میں ڈال گئے تھے۔ وہ اس کا اتنا خطرناک ری ایکشن سمجھ نہیں پایا تھا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ ایمان نے اسے نہ سمجھی سے پوچھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ تاشا نے اسے تھپڑ مار دیا تھا؟ وہ غصے میں تاشا کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا تھا۔ کیا ہے یہ؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ تاشا نے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے فون کی سکرین اس کے سامنے کی۔ اوہ شٹ! بے ساختہ ایمان کے منہ سے یہ نکلا تھا اور پھر فوراً اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی تھی۔ اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا تھا کہ تاشا یہ سب دیکھ سکتی ہے۔ ماہین کی کال نے سب کچھ گڑبڑ کر دیا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، مجھ سے شادی کرنے کے لیے تم اس حد تک گر جاؤ گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تاشا نفرت سے ناک پھلاتے ہوئے ایمان کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ نفیسہ بیگم حیران اور پریشان سی ان کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا ہے؟ ہاں؟ کبھی وہ تاشا کو دیکھ رہی تھی اور کبھی ایمان کی طرف مگر دونوں میں سے کسی نے بھی ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ایمان نے بے اختیار اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کس بات کا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے؟ ہاں، پورے خاندان میں رسوا کرنے کی کوشش کی تم نے، سب کو یہی تم کہتے رہے، یہی تاثر دیتے رہے کہ خاندان کی عزت بچائی ہے تم نے مجھ سے نکاح کر کے، جبکہ اصل میں حقیقت تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ اس کے سامنے کی ہوئی سکرین پر سائم اور جنید کے ساتھ اس کی فیضان کے اغوا والی چیٹ کھلی پڑی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ فیضان کو کڈنیپ کیا گیا تھا اور اس کا ماسٹر مائنڈ خود ایمان تھا۔ ایمان تو بری طرح پھنسا تھا، نہ وہ اس بات کو جھٹلا سکتا تھا اور نہ ہی حقیقت بتا سکتا تھا۔ دیکھو میری بات سنو۔ ایمان نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ اریبہ بھی شور کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی تھی، لیکن تاشا اور ایمان کو لڑتے دیکھ کر کمرے کے دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ تاشا نے آگے بڑھ کر ایمان کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا سنوں میں؟ اب کیا سننا رہ گیا ہے؟ ہاں، تمہیں ذرا سے بھی شرم نہیں آئی میرے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل کھیلتے ہوئے؟ اس سے پہلے کہ اسے اگلا تھپڑ مار دی نفیسہ بیگم نے آگے آ کر اسے روکا۔ کیا کری تم لڑکی؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟
امی آپ اپنے اس لاڈلے سے پوچھیں ذرا، پوچھیں اس سے کہ اس نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے، اس سے فیضان کو نکاح کے روز کیوں غائب کروایا تھا؟ ہاں، وہ غصے سے چلا کر بولی اور اس انکشاف پر اریبہ کی ہار آنکھیں بھی حیرت سے کھل گئی تھی۔ نفیسہ بیگم نے ناسمجھی سے ایمان کو دیکھا۔ وہ تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ تاشا کے چہرے پر نظریں جمائے اسے دیکھ رہا تھا، مگر تاشا اس وقت اس کی آنکھیں پڑھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ غصے اور بے یقینی نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ تاشا، میں نے اسے غائب نہیں کروایا یار، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نفیسہ بیگم کے سامنے وہ اپنا بھرم قائم رکھنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں تمہارا یقین کر لیتی، تمہاری ان جھوٹی کہانیوں پر بھی، اگر مجھے پتہ نہیں چلتا کہ تمہاری نیت پہلے سے ہی خراب تھی مجھ پر۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ہاں، اس نے فوراً اس کی چلتی زبان پر بند باندھنے کے لیے غصے سے کہا، مگر اب شاید ہر چیز کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ تاشا نے اس کے فون کی فوٹو گیلری کھولی اور وہ فولڈر نکال کر اس کے سامنے کیا جس میں تاشا کی ڈھیروں تصویریں تھی جو اس کی بے خبری میں لی گئی تھی۔ یہ وہ راز تھا جو اس نے برسوں چھپا کے رکھا تھا۔ تاشا اس کا یوں تماشا بنا دے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا فون تاشا کے ہاتھ سے جھپٹنے کی کوشش کی، مگر تاشا نے فون والا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ تم نے جو کرنا تھا وہ کر چکے، اب میری بات کان کھول کر سن لو، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تاشا نے آخری الفاظ چبا چبا کر کہے تھے۔ اپنا فیصلہ سناتے اس نے فون ایمان کے سینے پر زور سے دے مارا جو اس کے سینے سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا تھا۔ ایمان کے سینے کو زور سے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فون اس کے سینے سے لگ کر نیچے گر گیا تھا۔ اسکرین پر ذرا سے کریکس آئے تھے مگر فون مکمل ٹوٹنے سے بچ گیا تھا۔ ایمان نے اپنا سینہ مسلتے ہوئے نیچے جھک کر اپنا فون اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف جاتی تاشا کو گردن موڑ کر جلدی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سب کیا ہے ایمان؟ تاشا کیا کہہ رہی تھی بیٹا، بتاؤ مجھے۔ نفیسہ بیگم بھی اس صورتحال سے اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ اریبہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ ڈرامہ ختم ہو چکا تھا۔ پھوپھو، وہ اس کے منہ سے آہستہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ تاشا کے رویے نے اس کا دل بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ ایمان کیا ہوا بیٹے، بتاؤ نا مجھے۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ تاشا کیا کہہ رہی تھی؟ ایمان کیوں پریشان تھا؟ سب کچھ سمجھ آتے ہوئے بھی بہت کچھ مشکل تھا سمجھنا ان کے لیے۔ پھوپھو، اسے غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ پریشان مت ہو، میں اسے منا لوں گا۔ ٹوٹے لہجے میں لٹکتے ہوئے منہ کے ساتھ کہتے اس نے گردن موڑ کر سیڑھی کی طرف دیکھا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند ہونے کی آواز بھی آئی تھی۔ وہ سر تھام کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ شائستہ بیگم گھر پر نہیں تھی، انہیں حمید احمد کے ساتھ ان کے کسی دوست کی والدہ کی وفات کا افسوس کرنے جانا تھا، سو وہ دونوں عمر کو لے کر گئے تھے۔ ایمان نے شکر کیا تھا کہ وہ تینوں اس وقت گھر پر نہیں تھے، ورنہ نہ جانے کیا طوفان آ جاتا۔ طوفان تو اب بھی آ سکتا تھا لیکن ان کے آنے سے پہلے اسے اپنے بچاؤ کی ترکیب سوچنے کا موقع اور وقت مل گیا تھا۔ تاشا، دروازہ کھولو۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ بجا رہا تھا مگر اندر سے تاشا کے رونے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم ایمان، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ اس کی آواز اور انداز نے ایمان کے دل کو بری طرح کچلا تھا لیکن اس نے کوشش ترک نہیں کی۔ تاشا پلیز یار، دروازہ کھولو، میں نے بات کرنی ہے تم سے۔ ایمان نے پھر دروازہ بجایا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ تاشا، ایک بار میری بات سن لو یار، جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا بالکل نہیں، پلیز یار دروازہ کھولو تاشا۔ وہ دروازہ بجاتا رہا مگر تاشا نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ مجبور ہو کر اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا۔ وہ بیڈ پر لیٹی تکیے میں منہ دیے رو رہی تھی۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک دم وہ بیڈ سے اتری۔ نکلو میرے کمرے سے، ابھی کے ابھی نکلو، گیٹ لاسٹ۔ غصے سے روتے ہوئے اسے باہر کی طرف دھکیلنے لگی مگر اس کے مضبوط وجود کے آگے تاشا کے نازک وجود کی دھکم بیل سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے تاشا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کا حملہ روکنے کی کوشش کی مگر وہ تو شیرنی کی طرح تھی اور اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے تم گھٹیا انسان، دور رہو مجھ سے، میں نے تم پر ٹرسٹ کیا اور تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ وہ چلاتے ہوئے رو رو کر کہہ رہی تھی، ساتھ ساتھ ایمان کو مارنے کی کوشش بھی کر رہی تھی جس سے وہ بڑی مشکل سے بچ رہا تھا۔ تاشا، میں نے کوئی کھیل نہیں کھیلا، وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ اس نے تاشا کو چپ کرانے کے لیے کہا تو وہ جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑوا کر اس سے الگ ہوئی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، میں نے خود تمہاری ساری چیٹ پڑھی ہے، تمہارے دوست بھی اس میں تمہارے ساتھ انوالو تھے نا، دفع ہو جاؤ تو میرے کمرے سے اب۔
اسے باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا اور زور زور سے رونے لگی۔ ایمان نے اس کے آگے بے بسی سے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اگر اس نے میسج نہ پڑھے ہوتے تو وہ بات کو گھما لیتا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ حمید احمد واپس آئے تو اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی تھی کہ انہیں اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہو، مگر جب مصیبت آئی تھی تو اپنے ساتھ سارے طوفان ایک ساتھ لے کر آئی تھی۔ حریبہ نے تو عمر کے آتے ہی تاشا اور ایمان کی لڑائی کی ساری کہانی سنا دی تھی۔ ساری بات سن کر عمر فوراً حمید احمد کے پاس پہنچا۔ حمید احمد نے ایمان اور تاشا کو فوراً بلا لیا تھا۔ تاشا کا رویا ہوا چہرہ اس بات کا ثبوت تھا کہ بات کوئی معمولی نہیں۔ جو میں نے سنا کیا وہ سچ ہے؟ انہوں نے تاشا سے پوچھا تو تاشا نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے گالوں پر لڑکنے والے اپنے آنسو پہنچے۔ حمید احمد غصے سے آنکھیں باہر نکالے ایمان کی طرف بڑھے اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے زوردار تھپڑ دے مارا۔ کیا سوچ کر تم نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی؟ ہاں؟ غصے سے ان کا ہاتھ اور آواز دونوں کانپنے لگے تھے۔ وہ بہت شدید غصے میں تھے۔ ایمان کی جان نکلنے لگی تھی۔ یہ معاملہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ اسے ڈانٹ کر رفع دفع کر دیتے۔ ایمان خاموش رہا۔ جواب میں کہتا بھی تو کیا کہ اس نے تاشا کے لیے سب کچھ کیا تھا تاکہ وہ عمر سے شادی کر لے، لیکن پھر اس نے عمر کی باتیں سن لی اور اس نے ارادہ بدل کر اس سے خود نکاح کر لیا۔ نہیں، وہ یہ سب بول کر تاشا کو رسوا نہیں کر سکتا تھا۔ جو راز اس نے ابھی تک اپنے سینے میں دفن رکھا تھا وہ اسے سب کے سامنے کھول نہیں سکتا تھا، اور اگر بتا بھی دیتا تو اس بات پر یقین کرتا بھی کون؟ اسی لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شائستہ اور نفیسہ بیگم ایک دوسرے کے ساتھ پریشان کھڑی تھی۔ حمید احمد کے اس غصے کے آگے وہ بول نہیں سکتی تھی، جبکہ ایمان بھی خاموش ہی کھڑا تھا۔ تم جانتے بھی ہو کہ اگر حبیب کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کے بیٹے کے کڈنیپ میں میرا بیٹا ملوث ہے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے دوست کو؟ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس بغیرت نے مجھے۔ کوئی ایک چیز ایسی رہے گی ہو جس نے میری بے عزتی کروانے کے لیے نہ کی ہو۔ سٹڈیز میں اس نے کبھی شوق سے کام نہیں کیا، آئے دن لوفر لڑکوں سے جھگڑے کرتا پھرتا ہے، سٹڈیز کے بہانے شہر کی سیر و تفریح کرتا ہے، جیل تک جا چکا ہے تمہارا لاڈلا، لڑکی کے ساتھ دست درازی کے الزام بھی اس پر لگ چکا ہے، اور اب کڈنیپ کے ثبوت۔ وہ شائستہ بیگم سے کہتے ہوئے غصے میں دوبارہ ایمان کی طرف بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اسے دے مار دیا۔ شائستہ بیگم بھی رونے لگی تھی۔ ایمان کے گال اور گردن سرخ ہو گئی تھی۔ بے عزتی اور بے اعتباری کے احساس نے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، مگر اس بار وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی بول نہیں رہا تھا۔ وہ بول نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رازوں کی قیمت بہت بھاری چکانی پڑتی ہے، اس لیے چپ چاپ وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ اسے کہو کہ دفع ہو جائے میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ میں اسے یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ غصے سے ایمان کو دیکھتے ہوئے عمر سے کہہ رہے تھے۔ پھر تاشا پر نظر پڑی تو ایک اور خیال ذہن میں آیا۔ وکیل کو فون کرو، اسے کہو کہ ڈائیورس کے پیپرز بنائے، تاشا اب اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ حمید احمد کی بات سن کر ایمان کو لگا کہ جیسے کسی نے اس کی جان نکال لی ہو۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن تاشا کو خود سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ بابا جان، میں تاشا کو طلاق نہیں دوں گا۔ اس سارے عرصے میں وہ پہلی بار بولا تھا اور بہت ہی مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے۔ تمہارا نکاح میں نے کروایا تھا، اور یہ تمہارے ساتھ رہے گی یا نہیں اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا۔ میں شروع سے ہی اس رشتے کے حق میں نہیں تھا، لیکن مجبوری میں یہ فیصلہ کرنا پڑا مجھے۔ اگر مجھے اس روز تمہاری اس حرکت کا پتہ چل جاتا تو میں کبھی بھی اس کا ہاتھ تم جیسے بغیرت اور مجرم صرف لڑکے کے ہاتھ میں نہ دیتا۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھور رہے تھے۔ ایمان کا دل اب رکنے لگا۔ کیا اسی لیے اس نے یہ سب کچھ برداشت کیا تھا؟ اس نے نم آنکھوں سے سمیت تاشا کی طرف دیکھا۔ حمید احمد کا فیصلہ اس کے لیے بھی اتنا ہی اچانک تھا جتنا باقی سب کے لیے، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی محسوس کرنے سے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ غصے میں تھی اور حمید احمد کا فیصلہ اسے غلط نہیں لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے تھوڑا ہچکچا رہی تھی۔ اس نے کوئی ریئیکشن نہیں ظاہر کیا۔ ایمان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ کیا وہ اتنی آسانی سے اس سے الگ ہو سکتی تھی؟ کیا اسے ذرا سی بھی ایمان سے محبت نہیں تھی؟ اور اب تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت تو بالکل نہیں۔ نکل جاؤ تم میرے گھر سے، اور دوبارہ تمہاری شکل بھی میرے سامنے نہ آئے، ورنہ میں وہیں کھڑے کھڑے تمہیں گولی مار دوں گا۔ حمید احمد نے نہایت شفاقی سے اپنا ایک اور فیصلہ سنایا۔ نفیسہ بیگم نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو شائستہ بیگم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ جانے دو اسے نفیسہ، اس گھر میں ویسے بھی اسے کوئی سکھ نہیں ملا۔ وہ خاموشی سے رو کر کہہ رہی تھی۔ عمر نے ایمان کا گریبان پکڑا اور باہر کی طرف دھکا دے دیا۔ بہت صحیح فیصلہ کیا ہے آپ نے بابا جان،
لیکن بہت دیر سے۔ پیدائشی مجرم کو اتنا عرصہ گھر میں پناہ دی کہ شاید سدھر جائے، مگر کتے کی دم 100 سال بعد بھی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ عمر کے تانے سن کر شائستہ بیگم کو غصہ آیا۔ بس کر دو عمر، بھائی ہے وہ تمہارا۔ ہاں امی، بھائی ہے، لیکن جس کی جان لی تھی نا اس نے، وہ بھی میرا بھائی ہی تھا۔ عمر کے الفاظ نے ایمان کو اپنی جگہ بالکل جما دیا تھا۔ شائستہ بیگم کا بھی کچھ حال ایسا ہی تھا۔ اتنے سال پرانی بات عمر کو اب تک یاد تھی، اور وہ بھی اس انداز میں۔ آپ نے تیسرا بیٹا مار دیا، آپ کا تیسرا بیٹا مار دیا تھا اس نے۔ اس کی وجہ سے آپ خود بھی موت کے منہ میں جانے والی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر بھی آپ لوگ اس سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں۔ مجھ سے تو کبھی آپ نے اتنا پیار نہیں جتایا۔ عمر کی باتیں سن کر شائستہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ میں نے تو کبھی تم دونوں میں فرق نہیں رکھا، پھر تمہارے ذہن میں یہ باتیں کس نے ڈالی ہیں عمر؟ بس کر دے امی، میں کوئی اندھا یا بہرا نہیں۔ بچپن سے دیکھتا رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اس کا سب سے زیادہ خیال رکھا۔ اس کی ہر چیز کی فکر آپ کو رہتی تھی۔ میرے بارے میں تو آپ نے کبھی سوچا نہیں۔ یہ ذرا سا بیمار ہو جاتا تو آپ ساری رات جا کر اس کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، اور میں بیمار ہوتا تو آپ بس 1-2 مرتبہ پوچھ کر چلی جاتی تھی۔ اسکول جاتے ہوئے آپ اسے خود تیار کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلائے ہیں آپ نے اسے۔ مجھ سے تو کبھی آپ نے اس انداز میں پیار نہیں جتایا، اور پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے مجھ میں اور اس میں فرق نہیں رکھا۔ میں کیسے مان لوں یہ سب کچھ؟ ہاں، عمر نے اپنے دل کی بھڑاس ان کے سامنے نکال دی تھی۔ اس کی باتوں سے شائستہ کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھی، اور وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ کیا یہ وہی عمر تھا جسے انہوں نے ہمیشہ ذمہ دار اور سمجھدار بیٹا سمجھا تھا؟ جب تم چھوٹے تھے تو تمہارے ساتھ بھی میں ایسے ہی کرتی تھی عمر، مگر شاید تم سب بھول گئے ہو۔ وہ تم سے 8 سال چھوٹا ہے عمر۔ اس کی پیدائش کے وقت کچھ مسائل ہو گئے تھے کہ بہت مشکل سے اس کی جان بچی تھی، اس لیے وہ مجھے دل کے زیادہ قریب لگتا ہے۔ اور پھر تم ہر بات کا گلہ کر رہے ہو تو یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے بابا جان نے تمہیں لاڈ دیا۔ جب تم بیمار ہوتے تھے تو وہ ساری رات تمہارے سرہانے بیٹھے رہتے تھے۔ تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا انہوں نے۔ تم ہر کام خود ہی کر لیتے تھے، اس لیے میں نے تمہارے بارے میں کبھی زیادہ پریشان نہیں ہوئی۔ تمہیں ہم نے گھر کا ذمہ دار بیٹا سمجھا تھا عمر۔ ایمان کھانا نہیں کھاتا تھا، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے لے کر پھرنا پڑتا تھا مجھے۔ اور اگر تمہیں مجھ سے اتنے گلے تھے تو تمہیں مجھ سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ کیوں تم ساری زندگی خود ساختہ محرومی کے بدلے ایمان سے لیتے رہے ہو؟ میں ماں ہوں تم دونوں کی۔ ایک بیٹا دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو میں اس کو جانتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اس سے ہی سمجھایا کہ تم بڑے ہو، اس کے بھلے کے لیے سب کچھ کرتے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تمہاری زیادتیوں کو جانتی نہیں۔ شائستہ بیگم اس کی باتوں پر بہت سی زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ حمید احمد ان سب کو بحث کرتا چھوڑ کر کب کے کمرے میں جا چکے تھے۔ تاشا کونے میں کھڑی کب سے رونے لگی تھی۔ حریبہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ بظاہر وہ سنجیدہ تھی، مگر دل ہی دل میں اس نے ایمان کا پتہ صاف ہونے پر شکر ادا کیا تھا۔ اب صرف اس کے سامنے تاشا رہ گئی تھی۔ عمر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہی اولاد ہو، شائستہ بیگم نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے روتے ہوئے کہا تو عمر نے نفرت سے انہیں دیکھا اور کہا، اس کے ہوتے ہوئے میں آپ کو نظر ہی کب آتا ہوں امی؟ پھر اس نے ایمان کی طرف رخ کیا جو شوق کی کیفیت میں دروازے میں کھڑا تھا۔ چلو نکلو یہاں سے، آئندہ تم ہمیں اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ عمر اسے باہر کی طرف دھکیل کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے عمر، اپنے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے۔ لوگ تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن تم پتہ نہیں کس پر چلے گئے۔ آج کے بعد تم مجھ سے بات کرنے کی زحمت بھی مت کرنا، شائستہ نے عمر سے کہا اور مڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ عمر غصے میں انہیں دیکھتا رہ گیا اور پھر اریبہ کو لے کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تاشا اپنی جگہ جم کر کھڑی تھی۔ نفیسہ بیگم نے اسے بت بنے کھڑے دیکھا تو اس کے پاس گئی اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ ان کی گود میں سر رکھ کر وہ رونا شروع ہوئی تو پھر اس کی سسکیاں بند گئی تھی۔ تاشا، میری ایک بات تم اپنے پلے سے باندھ لو۔ ایمان سے تمہارا جو بھی جھگڑا ہے وہ سلجھے یا نہ سلجھے، لیکن تم اس سے ڈائیورس نہیں لو گئی۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے دکھی دل کے ساتھ آنسو صاف کرتے ہوئے تاشا کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس کا سر بھی خود بہت ہاں میں ہل گیا تھا۔ نفیسہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پھر دونوں ماں بیٹی رونے لگی۔ عمر کی باتیں ایمان کے ذہن میں آندھی اور طوفان کی طرح چل رہی تھی۔ جس کی جان لی تھی نا اس نے، وہ بھی میرا بھائی ہی تھا۔ ان لفظوں نے اس کے کانوں میں مسلسل طوفان مچایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار دھندلا جاتی تھی، مگر اس نے خود کو رونے نہیں دیا۔ وہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ چند باتوں سے ٹوٹ جاتا، لیکن کیا وہ واقعی صرف چند باتیں تھی؟ وہ آہستہ آہستہ لڑکھڑاتے قدموں سے سڑک پر چلنے لگا۔
کچھ تھا جو اسے یاد نہیں تھا، یا کچھ تھا جو اس سے چھپایا گیا تھا۔ اپنی سوچوں میں ڈوبا وہ دکھی اور پریشان حالت میں جب رکا تو سامنے انیسا کے گھر کا دروازہ تھا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کب سے مسلسل پیدل چلتا رہا تھا۔ دروازے کی گھنٹی پر انگلی رکھ کر وہ کسی کے آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ انیسا بیگم نے دروازے کی بیل سنی تو تقریباً دوڑتے ہوئے دروازے تک آئی۔ انہیں کچھ دیر پہلے نفیسہ بیگم نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ گھر میں کیا ہوا ہے۔ عمر نے اسے فون اور والٹ بھی اٹھانے نہیں دیا تھا، ورنہ اسے کال کر کے اپنی طرف آنے کا کہہ دیتی۔ ایمان کو اپنے سامنے دیکھ کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اسے اپنے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ لاؤنج کے صوفے پر بٹھا کر انہوں نے اسے پانی کا گلاس لا کر دیا تو وہ گلاس ہاتھ میں پکڑے سے گھورنے لگا۔ اس کی اتری صورت دیکھ کر انیسا کا بے اختیار اپنے بھائی سے لڑنے کو دل چاہا تھا۔ کوئی اتنا سنگ دل بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ بیٹا پانی پی لو تم، انہوں نے اسے پیار سے سمجھاتے اس کی توجہ گلاس کی طرف کی تو اس نے گلاس منہ کو لگایا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا۔ انیسا بیگم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے بخار تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور کھانے کی چند چیزیں ٹرے میں رکھ کر ساتھ بخار والی دوا بھی لے کر آئی۔ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، بس چپ چاپ نظریں جھکائے کہیں گھور رہا تھا۔ انیسا بیگم نے بڑی مشکل سے چند نوالے اس کے منہ میں ڈالے جسے اس نے بہت دیر لگا کر ختم کیا، جسے زبردستی کھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اپنی پریشانی کے ساتھ اسے تاشا کی بھی پریشانی لگ گئی تھی۔ کیا وہ اسے ڈائیورس لے گی؟ ہاں بالکل لے گی، کیونکہ اس نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ اب ایمان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تاشا کا خیال آتے ہی اس نے نگاہیں اٹھا کر انیسا بیگم کو دیکھا۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار انیسا بیگم کو لگا کہ وہ جیسے ہوش میں آیا ہو۔ پھوپھو کیا میں نے کسی کی جان لی تھی؟ اس کے سوال نے انیسا کو ایک دم بری طرح سے چونکایا تھا۔ یہ کیسے سوال تھا؟ نہیں میرے بچے، تو میرا سب سے معصوم بچہ ہے، سب کا اتنا خیال رکھتا ہے، یہ فضول بات کہاں سے آئی تیرے دماغ میں؟ انیسا بیگم نے پیار سے اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا میرا کوئی اور بھائی بھی تھا؟ اب وہ پورے ہوش و حواس میں انیسا بیگم سے پوچھ رہا تھا۔ انیسا نے ایک گہری سانس لی اور کچھ سوچتے ہوئے ٹیبل کو دیکھنے لگی۔ انہیں اس کے پچھلے سوال کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ بتائیں نا پھوپھو، کیا عمر بھائی اور عائشہ کے علاوہ بھی ہمارا کوئی بہن بھائی تھا؟ وہ بے چین ہو کر بولا تو انیسا بیگم نے نگاہیں اس کے چہرے پر کی اور پھر اس سے بتانا شروع کیا۔ ہاں وہ تمہارا جڑواں بھائی تھا۔ تمہاری پیدائش کے وقت کچھ ایسے مسائل ہو گئے تھے کہ تمہیں 2 ہفتے ICU میں انکیوبیٹر میں رکھنا پڑا، لیکن تمہارے ساتھ کا دوسرا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دم توڑ گیا تھا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر نے یہ خبر سنائی تھی کہ شائستہ کو بڑی مشکل سے بچایا گیا، لیکن اب وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکے گی۔ انیسا بیگم یہ کہتے ہوئے رکی۔ انہیں جیسے کچھ یاد آیا تھا، اور جو بھی یاد آیا تھا وہ یقیناً اچھا نہیں تھا۔ شگفتہ کی اس وقت کی باتیں وہ ایمان کے سامنے دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ ایمان ٹکر ٹکر ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر اس کی سوالی نگاہوں کو دیکھا۔ پھوپھو بھیا نے کہا تھا کہ میں نے اس کی جان لی ہے، کیا میں نے اس کی جان نہیں لی تھی پھوپھو؟ وہ بھیگتی ہوئی آواز کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ انیسا بیگم نام میں سر ہلاتے ہوئے بولی، عمر غلط کہہ رہا ہے ایمان، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ وہ 2 ہفتے تک تو ہمیں تیرا معلوم بھی نہیں تھا کہ تو بچے گا بھی کہ نہیں، لیکن سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے بیٹا۔ کس کو زندگی دینی ہے اور کس کو نہیں، یہ سبھی اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ چھپائی جاتی، لیکن ایسی بات بھی نہیں تھی کہ اس کا ذکر بار بار کیا جاتا، اس لیے کبھی کسی نے ایمان کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آج پہلی بار وہ یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ انیسا بیگم نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ 2 ہفتوں تک تمہاری ماں نے تمہاری صورت نہیں دیکھی تھی ایمان۔ ایک بچے کی موت کا سن کر وہ بہت روئی تھی، اس لیے اس نے تمہاری زندگی کے لیے بہت دعائیں مانگی تھی۔ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے ایمان، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، تم اس کی آخری اولاد ہو۔ ایمان خاموشی سے انیسا کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ انیسا ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ عمر کی باتیں اس کے ذہن میں گھومنے لگی، لیکن وہ انیسا کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ پھوپھو کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں؟ اب تو بابا جان مجھے کبھی واپس نہیں بلوائیں گے۔ اس کی بات پر انیسا نے باری دل کے ساتھ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیوں نہیں، تو صرف شائستہ کے نہیں، میرا بھی بیٹا ہے۔ وہ اس کے بال سہلانے لگی تو ایمان نے آنکھیں بند کر لی اور آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ عمر اپنے کمرے میں کچھ سوچتے ہوئے آگے پیچھے چکر کاٹ رہا تھا۔
اریبہ بیڈ پر خوشی سے بیٹھی اپنے فون میں مگن کپڑوں کے نئے ڈیزائنز دیکھ رہی تھی۔ اب آپ کیوں پریشان ہو رہے عمر؟ معاملہ تو سب سلجھ گیا نا، سب کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کے بھائی نے اپنی بیوی کے ہونے والے شوہر کو کڈنیپ کیا تھا، آپ کے بابا جان نے اسے سزا بھی دے ڈالی، تو ریلیکس ہو جائیں، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ کیا خاک ٹھیک ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ سے امی مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں، اس نے ہمیشہ میرے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، پہلے اپنے جڑوا بھائی کو رستے سے ہٹایا اور پھر میری جگہ بھی چھین لی۔ ٹھیک کہتی تھی شگفتہ خالہ، اس کی پیدائش ہم سب کے لیے نحوست ہے۔ عمر کا لہجہ زہریلا تھا۔ اریبہ نے حیرت سے عمر کو دیکھا، پھر اس نے کندھے اچکا دیے کیونکہ اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے بس تاشا کو رستے سے ہٹانا تھا اور پھر وہ عمر کو لے کر سب سے الگ ہو جاتی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو رہی ہے اور اس کی کامیابی کی وجہ سے اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ بھی مچل رہی تھی، مگر عمر بالکل سنجیدہ تھا۔ شروع دن سے جب سے وہ پیدا ہوا تھا اس کے دل میں ایمان کے لیے نفرت کا بیج پڑ چکا تھا۔ آج بھی وہ وقت یاد تھا جب ایمان پیدا ہوا تھا۔ شائستہ کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ عمر اس وقت حمید احمد کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی موجود تھا۔ نفیسہ بیگم امید سے تھی کیونکہ تاشا پیدا ہونے والی تھی، اس لیے وہ گھر پر بچوں کے پاس رک گئی تھی اور انیسہ اور شگفتہ ہاسپٹل آ گئی تھی۔ شائستہ آپریشن تھیٹر میں تھی اور حمید احمد بہت ہی پریشان تھے۔ عمر نے اس کے چہرے پر گہری فکر کے آثار دیکھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر باہر آئی تو تینوں بڑے اس کی طرف مڑے۔ مسٹر حمید احمد، آپریشن میں کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ماں اور دونوں بچوں کی جان بچ جائے، لیکن فی الحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ آپ لوگ دعا کریں اور پلیز ان پیپرز پر سائن کر دیں۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر 8 سالہ عمر کو یہ فکر ہوئی تھی کہ اس کی ماں کو کچھ نہ ہو، اور پھر کافی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ ایک بچے کو بچانے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اس کا زندہ رہنے کی امیدیں بہت کم ہیں اور دوسرا بچہ پیدائش سے پہلے ہی دم توڑ گیا ہے۔ پیشنٹ کی حالت بھی بہت نازک تھی، وہ تو بچ گئی ہیں لیکن دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد فوراً سے شگفتہ بیگم نے بے اختیار سر کو نہ ہلاتے ہوئے کہا کہ کیسا منحوس بچہ ہے، اپنے باپ کی نسل ہی روک دی، ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی نہیں بچے گا۔ شگفتہ کی بات پر انیسہ بیگم نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ باجی؟ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کو کچھ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حمید احمد کو شائستہ کے دوبارہ ماں نہ بن سکنے کا زیادہ افسوس نہیں ہوا تھا کیونکہ ایمان ان کی تیسری اولاد تھا اور شائستہ کے بدلے یہ چھوٹی سی قربانی انہیں قبول تھی۔ عمر نے پہلی مرتبہ اس ننھی سی منحوس جان کو انکیوبیٹر میں دیکھا تھا۔ اسے سانس اور دھڑکن کا مسئلہ پیش آ رہا تھا، اس لیے 2 ہفتوں تک وہ ہاسپٹل میں رہا۔ شائستہ کو اس ننھی سی جان سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا اور اس کی زندگی کے چانسز بھی آدھے تھے۔ ڈاکٹرز نے 2 ہفتے تک انہیں یہی کہا تھا کہ اس کی حالت سٹیبل نہیں، اگر زندگی رہی تو بچ جائے گا، مگر وہ بری خبر کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ مگر اللہ نے اسے زندگی بخش دی تھی۔ 2 ہفتے ہاسپٹل میں رہنے کے بعد جب وہ ٹھیک اور گھر آ گیا تو شگفتہ بیگم سے رہا نہیں گیا۔ وہ اپنی عادت سے مجبور تھی، بولے بنا رہ نہ سکی۔ میں نے ہمیشہ یہی سنا اور دیکھا ہے کہ جڑوا بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک بیمار تو دوسرا بھی بیمار، ایک مر جائے تو دوسرا بھی زندہ نہیں رہتا، لیکن اس نے تو بچ کر ایک نئی مثال قائم کر دی۔ بھائی مبارک ہو تم لوگوں کو، لیکن دیکھ لینا یہ تم لوگوں کی زندگی پر بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ ایسے بچے بہت منحوس ہوتے ہیں، اپنے جڑوا بھائی کی بھی زندگی ہڑپ لی۔ شگفتہ کی باتوں پر انیسہ بیگم نے غصے سے انہیں دیکھا۔ باجی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں اس معصوم بچے کا کیا قصور؟ مگر شگفتہ بیگم کی باتیں 8 سالہ عمر نے اپنے پلے سے باندھ لی تھی کہ ایمان نے اپنے بھائی کی جان لی تھی۔ پھر دوسری مرتبہ عمر کو اس سے جلن تب محسوس ہوئی جب شائستہ بیگم نے اسے عمر کی جگہ لٹایا تھا۔ وہ شائستہ اور حمید احمد کے درمیان سوتا تھا اور عائشہ شائستہ کی دوسری طرف سوتی تھی۔ ایمان کے آنے سے عمر کا بستر الگ ہو گیا تھا۔ عائشہ سے اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ بہن تھی اور اس کے ہوتے ہوئے عمر کو کبھی بھی ماں یا باپ کی محبت بانٹنی نہیں پڑی، لیکن ایمان کے آنے سے شائستہ کی محبت پٹ گئی تھی۔ وہ مکمل توجہ ایمان پر دینے لگی اور اس بات نے عمر کے دل کو مزید حسد کی آگ میں لپیٹ لیا تھا۔ شگفتہ کی باتوں نے سونے پر سہاگے والا کام کیا تھا۔ وہ ایسی باتیں کرتی کہ عمر کو یہی لگتا کہ اس نے عمر کی جگہ چھین لی ہے۔ آہستہ آہستہ عمر اس سے دل میں نفرت کرنے لگا۔ ایمان 2 سال کا تھا جب حمید احمد نے پہلی مرتبہ اس کی پٹائی کی تھی۔ گھر والے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ عمر نے ایمان کو اپنے مارکرز کھیلنے کے لیے دیے تھے اور موقع دیکھ کر اس نے حمید احمد کی نئی سفید قمیض پر انہی مارکر سے آڑے تھرچے نشان لگا دیے تھے جو وہ کچھ دیر بعد کسی دعوت میں پہن کر جانے والے تھے۔ حمید احمد نے جب اپنی شرٹ کو داغدار دیکھا
اور ایمان کے ہاتھ میں وہی مارکرز دیکھے تو شدید غصے کی ایک لہر نے ان کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انہوں نے اس روز پہلی بار ایمان کو بہت مارا۔ وہ اپنی طوطی زبان میں کہتا رہا کہ یہ اس نے نہیں کیا، مگر ثبوت سامنے تھے۔ اس وقت سے عمر نے اس کے بارے میں یہی بات مشہور کر دی کہ وہ گھر میں سارے برے کام کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اس کے بعد اکثر ایسا ہونے لگا۔ عمر کچھ نہ کچھ کر کے ایمان پر الزام لگاتا رہا۔ کئی مرتبہ سے شرارت پر اکسا کر بعد میں وہ سارا الزام ایمان پر دھر دیا کرتا تھا۔ پھر جب وہ 3 سال کا ہوا تو نفیسہ بیوہ ہو کر ان کے گھر آ گئی۔ ایمان نے کھیلنے کے لیے تاشا کو اپنے سارے کھلونے دے دیے تھے۔ حمید احمد ایمان کی اس فراخ دلی پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ایمان کو مسکراتے ہوئے پیار بھی کیا تھا، مگر عمر کو یہ بھی پسند نہیں آیا اور تب اس نے تاشا اور ایمان کے گرد دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ حمید احمد تاشا سے کتنا پیار کرتے ہیں اور اگر وہ ایمان کو پسند کرنے لگی تو ایمان ان کے دل میں جگہ بنا لے گا۔ ایمان فطرتاً شرارتی اور ایکٹیو تھا، مگر وہ کسی کے ذرا سا گھورنے پر بھی ڈر جاتا تھا، جبکہ تاشا اس کے بالکل الٹ تھی۔ وہ بہت موڈی لڑکی تھی اور اپنی مرضی کرنے والی تھی۔ کسی کے ڈانٹے پر وہ ایمان کی طرح خاموشی سے منہ بنا کر نہیں بیٹھتی تھی، بلکہ اونچی آواز میں رونا اور چیخنا شروع کر دیتی تھی۔ عمر نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے ایمان کے سامنے تاشا کو چاکلیٹس لا کر دی۔ ہر معصوم بچی کی طرح اس نے بھی تاشا سے چاکلیٹ شیئر کرنے کو کہا، مگر عمر نے کہا تھا کہ اگر وہ اسے کچھ دے گی تو وہ ہمیشہ اس کی ساری چیزیں لے لے گا، اور وہیں سے ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی تھی۔ تاشا اسے کچھ بھی مانگتی تو وہ دے دیا کرتا، مگر تاشا اسے کچھ بھی نہیں دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی عادت کو سمجھ گیا اور اسے چیزیں چھین کر بھاگ جاتا تھا۔ اس کے بعد عمر اس کی پیشی لگوا دیتا، مگر وہ پھر بھی شرارتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ عمر کی ساری محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنا وہ حمید احمد کے قریب ہوتا گیا، ایمان ان سے اتنا ہی دور ہوتا چلا گیا۔ لیکن وہ جتنا شائستہ کے قریب تھا، عمر کبھی نہ ہو سکا۔ ایمان کی وجہ سے ایک بار پھر شائستہ اس سے دور ہو گئی تھی اور اس بات نے عمر کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ حمید احمد نے ایمان کو گھر سے تو باہر نکال ہی دیا تھا، اب بس عمر کو اسے بزنس سے نکلوانا تھا تاکہ اس کا منحوس سایہ کبھی عمر پر ساری زندگی نہ پڑے۔ عمر کی بات کا کیا مطلب تھا؟ نفیسہ کی زبانی تاشا کو بھی ایمان کی پیدائش کی کہانی معلوم ہو گئی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ شائستہ ممانی کیوں ہر وقت ایمان کے لیے فکر مند رہتی تھی، لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ حمید احمد ایمان سے اتنے غصے میں کیوں رہتے تھے۔ شاید انہیں بھی شگفتہ کی باتیں سچی لگتی ہوں گی عمر کی طرح، جبھی وہ اس سے زیادہ کبھی لگاوٹ سے پیش نہیں آئے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ نفیسہ کی گود میں سر رکھے سو گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو فون پر چند میسیجز دیکھے۔ اس نے میسیجز کھول کر پڑھنا شروع کیے۔ وہ میسیجز ماہین کے تھے۔ تاشا فون اٹھاؤ یار، کیوں نہیں فون اٹھا رہی تم؟ ماہین کے پچھلے دن کے میسیج دیکھ کر اس نے ماہین کے گھر جانے کا سوچا اور پھر عائشہ کے ساتھ تیار ہو کر وہ ماہین کے گھر چلی گئی۔ اس نے ماہین کو سب کچھ وہیں بتا دیا تو وہ بولی، او مائی گاڈ تاشا، اس نے فیضان کو کڈنیپ کروایا تھا صرف تم سے شادی کرنے کے لیے؟ آر یو شیور؟ ماہین بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو وہ بولی، ہاں تو اور کیا وجہ ہوگی؟ تاشا ماہین کی بے یقینی ہضم نہیں کر پا رہی تھی، شاید جنید کی وجہ سے، آخر وہ بھی تو اس کارروائی میں شامل تھا۔ نہیں تاشا، میرا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہاری خاطر اتنا بڑا سٹیپ لے لیا یار، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے تاشا، یقین مانو۔ ماہین مسکرا کر بولی اور کہا، آئی وش کہ میرے لیے بھی کوئی اتنا بولڈ سٹیپ لیتا، میں تو کبھی اس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور نہ ہوتی۔ یو آر سو لکی، لیکن تم نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، تمہیں اس کی بات سننی چاہیے تھی، بلکہ تمہیں اس کو معاف کر دینا چاہیے، بلکہ تمہیں اس سے ناراض تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا پگلی، وہ تمہارے لیے اتنا سب کچھ۔ ماہین کی چلتی ہوئی زبان کو تاشا نے روک کر کہا، پلیز یار ماہین بس کرو، تمہیں بے شک یہ سب کچھ فینٹیسی جیسا لگ رہا ہے لیکن ایسا بالکل نہیں۔ تمہیں پتا ہے میں اس پر اعتبار کرنے لگی تھی، اور تمہیں پتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن سچ جانے کے بعد میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس جھوٹے اور مکار انسان کی کبھی شکل بھی نہ دیکھوں۔ اچھا ہوا کہ ماموں نے اسے گھر سے نکال دیا، لیکن ایک بار میں اس کے کمینے دوستوں سے بھی ضرور کچھ پوچھوں گی کہ آخر انہیں کیا ضرورت تھی اتنا رسکی کام کرنے کی، اور وہ بھی اس بدتمیز کے لیے۔ میں تو کہتی ہوں ماہین تم بھی سوچ لو، جنید بھی اس سب میں شامل تھا۔ تاشا روتے ہوئے ناک پہنچ کر ماہین کی طرف دیکھ کر بولی تو ماہین کو جیسے برا لگا۔ دیکھو میرا اور جنید کا کیس تم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، ہاں ہم ایک دوسرے کو برابر کا پسند کرتے ہیں، اور اگر تم نے ان سے بات کرنی ہے تو بے شک کرو، میں تمہاری فرینڈ ہوں، تمہیں پوری سپورٹ کروں گی، لیکن کوئی بھی انتہائی فیصلہ لینے سے پہلے تم ایک مرتبہ ایمان سے ضرور بات کر لو۔ ماہین کی بات سن کر تاشا نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر وہیں سے اس نے کچھ سوچ کر سائم کو میسج کیا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیا ہم آج کہیں مل سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد سائم کا جواب آ گیا تھا۔ وہ ماہین کے ساتھ سائم سے ملنے چلی گئی
اور وہاں پہنچ کر اسے پتا چلا کہ سائم اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ جنید بھی تھا۔ اس کے پہنچنے پر وہ ماہین کو وہاں دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا، اور یہی حال ماہین کا تھا، لیکن وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ ہاں بتاؤ، کوئی خاص بات تھی کیا؟ اتنے شارٹ نوٹس پر بلائے تم نے؟ سائم اس سے عام سے لہجے میں پوچھ رہا تھا، لیکن تاشا کے تاثرات کافی عجیب تھے۔ یہ بات وہ محسوس کر گیا تھا۔ تاشا نے لب بھینچے، اور پھر جب وہ بولی تو سائم کے ساتھ ساتھ جنید کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم لوگوں نے ایمان کے ساتھ مل کر فیضان کو کڈنیپ کیوں کیا تھا؟ تاشا کے بم پھوڑنے پر جنید اور سائم نے ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھا۔ تمہیں ہم ایسے لگتے ہیں؟ جی نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں۔ تاشا نے فوراً اس کے بات درمیان میں کاٹی۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں سائم، میں نے ایمان کے فون میں تم لوگوں کی ساری چیٹ پڑھ لی تھی۔ تاشا نے ایک اور دھماکہ کیا تو سائم اور جنید کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ ہمارا دوست ٹھیک تو ہے نا؟ تم نے اسے جان سے تو نہیں مار دیا؟ سائم نے بظاہر مصنوعی شوق زدہ لہجے میں پوچھا، لیکن وہ مذاق کر رہا تھا۔ ماہین نے افسوس سے سر ہلایا۔ پہلے تم لوگ میرے سوال کا جواب دو، تم لوگوں نے فیضان کو کڈنیپ کیوں کیا تھا؟ ہاں؟ تاشا نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے پوچھا تو سائم نے پھر سے ڈرنے کی ایکٹنگ کی اور کہا، ایمان سے پوچھ لینا، وہ خود بتا دے گا تمہیں۔ پہلے اس سے ہی پوچھا تھا، وہ پتہ نہیں کون کون سی جھوٹی کہانی سنانے لگا تھا مجھے۔ شرافت سے بتا دو کیوں کی تھی یہ حرکت، ورنہ۔ تاشا نے اسے دھمکانے کی کوشش کی تو سائم کو اس کی نظروں میں عجیب سے تاثرات نظر آنے لگے۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ سنجیدہ ہو کر بولا، ایمان کہاں ہے؟ کیا اسے پتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اب کی بار سائم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر ٹیبل پر انگلیوں سے نقشے بناتے ہوئے آنکھیں چھوٹے کیے تاشا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ایمان کو انکل نے گھر سے نکال دیا ہے، ماہین ایک سانس میں بولی تو سائم ایک دم اچھل کر آگے کو ہوا۔ جنید نے بھی آنکھیں اور منہ کھولے دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جنید کی شوق والی آواز ابھری۔ تبھی تاشا نے کہا، ماموں کو سب پتہ چل گیا ہے۔ انہوں نے ایمان سے پوچھا تھا لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ انہوں نے ایمان کو گھر سے نکال دیا ہے۔ تاشا نے مزید سسپینس پھیلانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے ساری بات بتائی۔ اور تم نے اسے جانے دیا؟ تم نے اپنے ماموں سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ ہاں؟ جنید یہ بولا تو تاشا نے زور شور سے نام میں سر ہلایا جس سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ یار وہ تمہارا شوہر ہے، کچھ تو خیال کرتی۔ جنید کو جیسے تاشا کے رویے سے صدمہ ہوا تھا۔ میں کیوں کروں خیال؟ اس نے کیا تھا میرا خیال، اور بائی دا وے اس کے فون میں میری پکچرز بھی تھی۔ اس کی نظر مجھ پر پہلے سے تھی۔ تم لوگ جانتے تھے نا یہ بات؟ تاشا نے غصے میں دونوں لڑکوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو جنید نے بیزاری سے آنکھیں گھمائی۔ سائم نے گہری سانس لے کر سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کر تاشا کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں وہ ہم سے ملنے سے پہلے کا جانتا ہے۔ ہم سے زیادہ وقت اس نے تمہارے ساتھ گزارا ہے تاشا۔ تمہیں کبھی خود اس بات کا احساس ہوا؟ سائم کی بات پر تاشا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ اگر تمہیں نہیں ہوا تو پھر ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ ہاں یہ سچ ہے کہ ہمیں لگتا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، لیکن ہم نے جب بھی مذاق میں کبھی اسے چھیڑا تو وہ ہمیشہ مکر جاتا تھا، سوائے آخری مرتبہ کے جب اس نے بتایا کہ تمہارا رشتہ فیضان سے طے ہو گیا ہے۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکا تھا، اور ہمارے پوچھنے پر اس نے پہلی مرتبہ تمہاری محبت سے انکار نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر سائم خاموش ہو گیا اور تاشا نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگ تو اس کی سائیڈ لوگے نا، اس کے دوست جو ہوئے، لیکن اس نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ، تم لوگوں کی پوری کولیبریشن کے ساتھ۔ تاشا نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا تو سائم نے کہا، دیکھو بات جو بھی ہے لیکن وہ محبت کرتا ہے تم سے، کم از کم اس بات پر تو تم اسے معاف کر سکتی ہو نا؟ کون سی محبت؟ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو وہ ماموں سے بات کرتا، اس طرح سب کے سامنے میرا تماشا نہ بناتا۔ یار تاشا تم خود بتاؤ مجھے، اگر وہ تمہارے ماموں سے بات کرتا تو کیا وہ مان جاتے؟ اور اگر وہ مان بھی جاتے تو کیا تم اسے شادی کے لیے مان جاتی؟ سائم نے اسے بات کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی تو وہ بولی، نہیں بالکل نہیں، اور یہ بالکل صحیح فیصلہ ہوتا۔ ویسے بھی کیا فائدہ ہوا یہ سب کر کے؟ بے عزتی الگ ہوئی اور گھر سے بھی نکالا گیا وہ۔ اب ماموں میری اور ایمان کی ڈائیورس کروا رہے ہیں۔ تاشا نے ایک اور بم پھوڑا تو سائم نے کہا، واٹ؟ آئی کانٹ بلیو دس یار، کیا تم اس سے الگ ہو سکتی ہو؟ اس نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا تاشا، تم اتنے آسانی سے اسے کیسے الگ ہو سکتی ہو یار؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کرنے جا رہی ہو؟ بلکہ اسے چھوڑو، تم اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کرنے والی ہو تمہیں اس بات کا ذرا بھی احساس ہے کیا؟ سائم بے حد بے چین ہو کر بولا۔ تاشا نے اس کا یہ انداز پہلی مرتبہ دیکھا۔ وہ تیکھے انداز میں تاشا کو دیکھ رہا تھا
اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں بھی غصہ تھا۔ اس نے تمہارے لیے فیضان کو کڈنیپ کروایا تھا، اپنے لیے نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ تم اسے پسند نہیں کرتی، لیکن پھر بھی اس نے تمہاری خوشی کے لیے ہمارے منع کرنے کے باوجود اتنا بڑا سٹیپ لیا۔ جنید نے اس راز سے پردہ اٹھایا تو تاشا نے لاپرواہی سے آنکھیں گھمائی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اور کتنا جھوٹ بولو گے۔ تو کیا اسے نہیں پتا تھا کہ فیضان کے غائب ہو جانے پر میرے خاندان بھر میں کتنی باتیں ہوں گی؟ لوگ کیا کہتے ہیں ایسی لڑکی کے بارے میں کہ جس کی شادی والے روز اس کا دولہا ہی نہ آئے؟ کیا وہ اتنا بیوقوف ہے؟ نہیں نا، وہ پہلے سے پلاننگ کر کے بیٹھا تھا کہ وہ خود مجھ سے نکاح کر لے گا۔ یہ سارا اس کا پلان تھا، میں جانتی ہوں، اس لیے تم لوگ سچ سچ بتاؤ گے اس سب کے پیچھے اس کا اور کیا مقصد تھا تو بہتر ہوگا۔ تاشا ٹھوس لہجے میں انہیں دھمکاتے ہوئے بولی تو سائم کے صبر کا پیمانہ ختم ہوا اور وہ بولا، اس نے یہ سب کچھ کیا تمہارے اور عمر بھائی کی وجہ سے۔ جنید نے ایک دم سائم کا ہاتھ پکڑ کر نام سر ہلاتے اسے مزید بولنے سے روکا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تاشا کے ساتھ ساتھ ماہین بھی چونکی تھی۔ تاشا کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا؟ بولو، میرے اور عمر بھائی کی وجہ سے کیا؟ بتاؤ، مجھے ساری بات بتاؤ۔ تاشا نے بے چین ہو کر بولا تو سائم نے کہا، وہ تمہارا نکاح عمر بھائی سے کروانا چاہتا تھا۔ سائم کی بات پر جنید نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ تاشا کو تھوڑا وقت لگا تھا اس کے الفاظ سمجھنے میں، جبکہ ماہین کا تو منہ کھل گیا تھا۔ جنید فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے اٹھا کر لے گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوست کا راز مزید باہر نکلے۔ تاشا اسے خود بتاتی تو اور بات تھی۔ ہم نے بہت منع کیا تھا اسے تاشا، مگر وہ پھر بھی نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ تم فیضان کے رشتے سے خوش نہیں اور انکل اس کی کوئی بات سنیں گے نہیں، اس لیے اس نے صرف تمہاری وجہ سے اتنا بڑا رسک لیا تھا۔ وہ کبھی تم سے خود نکاح نہیں کرتا، لیکن نکاح سے کچھ دیر پہلے اسے پتا چلا کہ عمر بھائی اریبہ بھابھی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اس نے تمہاری حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دل کتنی مرتبہ ٹوٹے گا، لیکن پھر بھی صرف تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس نے اپنی قربانی دے دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عمر بھائی کے اگنورنس کی وجہ سے تمہارا دل ٹوٹے، اس لیے اس نے توڑنے کے لیے اپنا دل تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کوئی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کے دل میں کوئی اور مرد بسا ہو، لیکن اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی تمہارا ساتھ چنا، کبھی تمہیں جتایا نہیں، ہمیشہ تمہارا خیال رکھا، تمہاری ساری زیادتیاں وہ چپ چاپ برداشت کرتا رہا۔ وہ تمہیں اتنا سا بھی ہرٹ نہیں ہوتے دیکھ سکتا تاشا، اتنا سا بھی نہیں۔ سائم نے انگلی اور انگوٹھے کو تقریباً ایک ساتھ جوڑتے ہوئے اشارہ کیا۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ تم اسے کبھی معاف نہیں کرو گے؟ یہ جو تمہارے نخرے ہیں نا، سوری ٹو سے تاشا، لیکن وہ تم جیسی لڑکی بالکل ڈیزرو نہیں کرتا۔ اسے تو ایشل جیسی لڑکی ملنی چاہیے تھی۔ سائم یہ کہہ کر چپ ہو گیا اور تاشا کو اپنے آس پاس کی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سائم یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے دماغ میں بس ایک ہی جملہ گھوم رہا تھا، کوئی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کے دل میں کوئی اور مرد بسا ہو، لیکن اس نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تمہارا ساتھ چنا۔ تو کیا ایمان شروع سے جانتا تھا سب کچھ؟ اس کے پاس سے جیسے الفاظ ہی ایک دم ختم ہو گئے تھے، اس کی زبان نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اب وہ نگاہیں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی، ٹیبل سے اپنا کلچ اٹھایا اور بغیر کچھ کہے مرے قدموں سے ایگزٹ کی طرف چل پڑی۔ اس کا ایک قدم کہاں پڑ رہا تھا اور دوسرا کہاں، اسے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماہین نے اسے اٹھتے دیکھ لیا تھا، وہ فوراً اس کے ساتھ چل پڑی۔ جنید اسے وہیں چھوڑ کر سائم کے پاس چلا گیا۔ اس کی بے رنگ صورت سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ تاشا کو سچ کا پتہ لگ چکا ہے اور اب وہ شرمندگی کے باعث کسی سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی۔ تاشا نے ماہین کا ہاتھ پکڑا تو اسے اپنے ہاتھ بہت ٹھنڈے محسوس ہوئے۔ چلے؟ ماہین نے اسے پوچھا تو اس نے نگاہیں اٹھائے بغیر ہاں میں سر ہلایا۔ سارا رستہ وہ خاموشی سے گاڑی سے باہر دیکھتی رہی۔ ماہین نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا، شاید جنید نے منع کیا تھا یا وہ سب کچھ جان چکی تھی۔ تاشا نے اسے نہیں پوچھا۔ ماہین کے گھر کے باہر گاڑی رکی تو اس نے بس اتنا کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ ماہین نے بھی اس کی بات سمجھ کر سر ہلایا۔ اسے گھر ڈراپ کر کے وہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ تاشا گھر میں داخل ہوئی تو سیدھا نفیسہ کے پاس جا کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ وہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اپنی گود میں یوں تاشا کو سر رکھے دیکھ کر انہوں نے پریشانی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر کچھ پھونکا۔ تاشا نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے نکل کر نفیسہ بیگم کی قمیض کے دامن میں جذب ہو گیا تھا۔